گیا ہے ہمارا دین. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے. کون صحیح راستے پر ہے؟ کچھ نہیں. اور پھر ہمارے علماء کرام ایک حدیث کا سہارا لیتے. کچھ مسلمان تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ دیکھو جی، فرقہ واریت جو ہو رہی ہے یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہوگی، اس کی بات نہ کرو. حضور نے تو قیامت کا بھی ذکر فرمایا ہے. حضور نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آخری زمانے میں نکاح مشکل، زنا آسان ہو جائے گا. تو کیا اس کا یہ مطلب لے لیں کہ یہ جو آسان ہو گیا ہے یہ سب جائز ہے؟ نہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ یہودیوں میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں ایک زیادہ فرقہ بنے گا یہودیوں سے، یعنی 73 فرقے ہوں گے. اور پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان میں سے 72 جو فرقے ہوں گے وہ ناری ہوں گے، جہنمی، اور ایک ناجی ہوگا. ناجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہوگا. ناجی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نجات مل جائے گی. جی سرکار. بخشش ہو جائے گی. جی سرکار. صراط مستقیم نہیں ہوگی، وہ نجات مل جائے گی. جی سرکار. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ قلب کی تعلیم نہ نفس کی تعلیم، لیکن ایک عمل ہے کہ ولیوں سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں. تو جن کا عقیدہ ایسا ہوگا، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہوں گے، آل رسول سے محبت رکھنے والے لوگ، مولا علی سے محبت کرنے والے لوگ، بے شک اولیاء کرام سے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے، خواجہ غریب النواز سے محبت کرنے والے، داتا اور خواجہ اور فرید اور نظام الدین سے محبت کرنے والے لوگ، ان ہستیوں کے صدقے میں ان کو نجات مل جائے گی. سبحان ریاض. صراط مستقیم پر یہ بھی نہیں ہوں گے. صراط مستقیم پر وہ ہوں گے جن کا ظاہر بھی درست ہوگا، جن کا باطن بھی درست ہوگا. بے شک سرکار. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو دنیا کا جو نقشہ ہے، اس وقت ہمارا جو دین ہے وہ غریب الوطن ہے. ہمارا دین ایک یتیم کی صورت اختیار کر گیا ہے، جس میں علم باطن ناپید ہو گیا ہے. مختلف سلاسل ہونے کے باوجود، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، لیکن فیض نہیں ہے. کیونکہ فیض گدی نشین سے نہیں ہوتا، فیض ولی اللہ سے ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان ریاض. اور ولایت وراثت نہیں ہے. بھائی نبوت وراثت نہیں تھی جو ولایت سے بڑی چیز ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نبوت تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اس کے بعد ولایت آتی ہے، وہ بھی وراثت نہیں ہے. لیکن اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو وہاں پتہ چلے گا کہ ایمان بھی وراثت نہیں ہے. ولی تو ولی، مومن ہونا وراثت نہیں ہے. بے شک. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باپ مومن ہے تو آپ بھی از خود مومن ہو جائیں گے. ہدایت بھی اللہ دے گا تو مومن بنیں گے. اللہ کی مرضی ہے کہ باپ کو ہدایت دی، بیٹے کو نہ دی. کون پوچھنے والا ہے؟ کیوں بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے وہ تو مشرک تھے. نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ تو کافر تھا. تو نہ نبوت وراثت ہوئی، نہ ولایت وراثت ہوئی، اور نہ ہی درجہ ایمان وراثت ہے. بے شک. اور آپ یقین جانیے درجہ اسلام یعنی مسلمان ہونا یہ بھی وراثت نہیں ہے. پوچھئے کیوں؟ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، صبح شام ہم نے وہی ہوتے دیکھا،
جو مسلمان کرتے ہیں، خود بخود وہ ہم اس رنگ میں رنگ گئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درجہ اسلام وراثت ہے تو آپ مسلمان ہیں نا، آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، جا کے اس بچے کو ہندوؤں کے گھر میں چھوڑ دو۔ اگر درجہ اسلام وراثت میں ہوگا تو بڑا ہو کے مندر میں پل پڑنے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہی ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا تو نہیں، جس ماحول میں پلے گا بڑھے گا وہی ماحول وہ اختیار کرے گا۔ اور یہ حدیث میں بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بے شک اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ وراثت کوئی چیز نہیں ہے، وراثت صرف ایک ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو حضور کے عشاق تھے، جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس طرح لوگ دنیا میں مگن ہیں۔ تو ایک روز اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مسلمان سارے اپنے کاروبار میں مست ہیں، مگن ہیں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا، ارے تم یہاں خرید و فروخت میں مصروف ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ ریاض۔ تو لوگ بھاگ کے گئے، دوڑ کے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو ہریرہ دوبارہ جب بازار میں آئے تو دیکھا لوگ تو پھر بزی ہیں اپنے اپنے کاموں میں۔ تو آپ نے کہا، بھائی تم گئے نہیں مسجد نبوی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو گئے تھے لیکن وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وراثت ہوتی ہے جائیداد، پیسہ، مال، ہم تو اس کو وراثت سمجھتے ہیں نا، انہیریٹنس، یہ وراثت سمجھتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا کہ تم نے مسجد نبی میں دیکھا کیا؟ تو کہا جی وہاں وراثت تو کوئی تقسیم نہیں ہو رہی تھی، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کے اور وہ ذکر اللہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہی تو حضور کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ ریاض، سبحان اللہ ریاض۔ مطلب کیا ہوا کہ جس کا تعلق حضور سے جڑ جائے گا اس کو ذکوریت اور طریقت عطا ہو جائے گی، سبحان کیونکہ یہ اللہ، اس کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ ریاض۔ جس کا تعلق حضور سے جڑے گا اس کو وہ وراثت عطا ہوگی۔ سبحان اللہ ریاض۔ اب حضور سے تعلق بھی تو جوڑنا پڑے گا نا پہلے، ایسے تو نہیں جڑ جائے گا۔ آج کے دور میں آپ یقین جانیں یہ سیدنا گوھر شاہی کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے قرآن مجید اور احادیث کے اسرار و رموز کو آسان زبان میں کھول کھول کے بیان کر دیا، سبحان اللہ ریاض، اور قرآن کا مغز ہمیں عطا کر دیا، سبحان اللہ ریاض۔ اور ہمیں بتایا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو، امت کی پہچان نور سے ہے۔ حضور کے دور میں جو لوگ تھے صحابہ کرام، ان کے سینوں میں نور تھا، جب وہ نور تمہارے سینے سے نکل گیا تو تم کوئی وہابی ہو گیا، کوئی مرزائی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نور دوبارہ تمہارے سینے میں آ جائے تو کبھی بھی نہیں کہو گے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، وہابی ہوں، یہی کہو گے کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ ریاض۔ اور آپ دیکھیں جب سے سرکار گوھر شاہی کا فیضان کرم آپ کو ملا ہے، بے شک، کیا آپ اپنے آپ کو وہابی، سنی، بریلوی سمجھتے ہیں؟ جی نہیں سرکار، یہ سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی نہیں۔ سبحان اللہ ریاض، بے شک۔ یہ چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم ایک قصیدہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ کو کچھ باتیں معرفت کی بتاؤں گا، لیکن اس کو بتانے کے لیے ہمیں ایک بلیک بورڈ کی ضرورت ہے، اور وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے آج، ہے نا؟ کل
تو آ جائے گا. تو وہ بات ہم کل شروع کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بے شک جی سرکار. میں آپ کو کچھ نقشے بنا کے سمجھانا چاہتا ہوں, عرش الہی کے نقشے, ٹھیک ہے نا, اور دائرہ توحید کے نقشے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں مقام عبد القادر جیلانی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر مقام بی بی فاطمہ کیا ہے, بے شک مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, بے شک, اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقام امام مہدی کیا ہے. سبحان ریاض, سبحان ریاض. گوہر شاہی, 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 گوہر شاہی. سرکار گوہر شاہی جیسا تو کوئی آیا نہیں, بے شک, سبحان ریاض, اور نہ آئے گا, بے شک, اور نہ آ سکتا ہے. سبحان ریاض. سورہ یاسین میں امام مہدی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے وہ آیا, فی امام مبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس کا مطلب کیا ہے یہ نقشوں کی صورت میں سمجھ میں آئے گا. یہ مقام معرفت ہے. اب ہم ایک قصیدہ پڑھیں گے. ندیم بھائی تشریف لے آئے, آؤ دیوانہ. سبحان ریاض. دیوانو, دیوانو, دیوانو,